یہودی اور مجوسی ان کا نظریہ یہ تھا کہ حائض عورت کے ساتھ ہاتھ لگانا یا اس کے ہاتھ کی پکی ہوئی چیز کھانا یا اس کو گھر کے اندر رکھنا یہ سب ناجائز ہے۔ کن کے ہاں؟ یہود کے ہاں اور مجوسیوں کے ہاں۔ یہ ذرا ذہن میں رکھیں، یہودیوں کے ہاں اور مجوسیوں کے ہاں یہ تھا کہ وہ حائضہ عورت کو گھر کے اندر رکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، ان ایام کے اندر ان کو گھروں سے نکال دیتے تھے، یہودی بھی مجوسی بھی۔ ان کے ہاتھ کی پکی ہوئی چیز نہیں کھاتے تھے، اور جو کپڑا جو چادر ان کے جسم پر ہوتی تھی ان کے ہاں تصور یہ تھا کہ اس چادر کے ساتھ، ان کے کپڑے کے ساتھ ہاتھ لگانے سے بھی آدمی ناپاک ہو جاتا ہے۔ عیسائیوں کے ہاں یہ تھا۔ اب یہود کا اور مجوسیوں کا ذہن میں آ گیا، عیسائیوں کے ہاں یہ تھا، وہ کہتے تھے حیض کی حالت میں کچھ بھی نہیں ہوتا، جس طرح عام حالات میں عورت کے ساتھ آپ مجامعت کر سکتے ہیں، حالت حیض میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہ دو چیزیں آ گئی نا، تو اس لیے صحابہ کرام کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھنے کی ضرورت پڑی۔ اب اگر کوئی آپ سے پوچھے جی کیوں پوچھا؟ بھائی اس لیے پوچھا کہ یہودی اور مجوسی اس بات کے قائل تھے اور عیسائی اس نظریے کے قائل تھے، لہٰذا صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم کیا کریں؟ یہود کی طرح ہم بھی ان کو گھروں سے نکال دیں، یا ان کی جو چادر کپڑا کوئی بھی چیز ان پر ہے اس کو بھی ناپاک سمجھیں، یا جس برتن کے ساتھ یہ ہاتھ لگاتی ہیں، کھاتی ہیں، پیتی ہیں، کیا وہ برتن بھی ناپاک ہے؟ کیا ان کی پکی ہوئی چیز ہمارے لیے کھانی جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یا جو نظریہ عیسائیوں کا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ مجامعت بھی ناجائز نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ان آیات کے اندر اس کا جواب دے دیا۔ یہ سارا مسئلہ بیان کر کے نا، اب تو آگے بات ساری ترجمے سے بھی سمجھ میں آ رہی ہے۔ اب یہ تھی بات جو اصل ذہن میں رکھنے کی۔ اب اسلام نے ہمیں کیا تصور دیا؟ اسلام نے یہ کہا کہ حالت حیض میں عورت کے ساتھ مجامعت جائز نہیں ہے۔ باقی عورت پکا سکتی ہے، کھا سکتی ہے، عورت گھر کے اندر رہ سکتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ان ایام کے اندر مجامعت جائز نہیں ہے۔ نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی۔ فرق یہ ہے کہ نماز کی قضا نہیں ہے اور روزے کی قضا کرے گی۔ ہماری فقہ کی حدیث کی ساری کتابیں بھری پڑی ہیں، مسائل عورتوں کے ہیں، لیکن ہمارے ہاں یہ اتنا مشکل مسائل ہوتے ہیں، یہ حیض کے، نفاس کے، استحاضہ کے، پھر وہاں پر وہ بلڈ کی قسمیں، پھر اس کے اندر ائمہ کے اختلافات، پھر اس کی ترجیح، پھر ائمہ کے دلائل، ایک بہت بڑا مسائلستان وہاں کھلا ہوا ہوتا ہے۔ بہرحال میں اس چیز کے اندر نہیں جانا چاہتا، مقصود یہ ہے کہ یہاں آیات کی تشریح سمجھ میں آ جائے کہ بھائی یہ آیات کے اندر اللہ تعالیٰ بتانا کیا جا رہے ہیں۔ تو بہرحال قرآن کریم کی ان آیات کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ مجامعت جائز نہیں ہے، روزہ نہیں رکھ سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، لیکن گھر کے اندر رہ سکتی ہیں، ان کا پہنا ہوا کپڑا ناپاک نہیں ہوتا، پکا سکتی ہیں، آٹا گوندھ سکتی ہیں، سبزی کاٹ سکتی ہیں، سالن پکا سکتی ہیں، روٹی پکا سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال قرآن کریم کے ان آیات کے اندر یہ ارشاد فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، آپ سے پوچھتے ہیں حائضہ عورتوں کے بارے میں کہ یا رسول اللہ ہمیں بتائیں ہم کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ هُوَ أَذًى، وہ ایک بیماری ہے،
اب یہاں علماء نے لکھا ہے، فقہاء نے، اللہ فقہاء کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ علماء کرام نے کوئی مسئلہ چھوڑا نہیں۔ ایک ہوتی ہے عورت کی عادت اور ایک ہوتی ہے بیماری۔ ہم تو اس کو بھی بیماری کہتے ہیں، لیکن فقہ کی اصطلاح کے اندر بیماری اور ہے اور عادت اور ہے۔ اب جو اس کے پیریڈ ہیں، ایام ہیں، جو دن ہیں مخصوص، اس کو شریعت کی اصطلاح میں، فقہی اصطلاح کے اندر اس کو عادت کہا جاتا ہے۔ اور اگر اس کے علاوہ عورت بیمار ہوتی ہے، مثلا بلیڈنگ ہوتی ہے یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے عادت کے علاوہ، ان ایام کے علاوہ، عادت کے علاوہ، تو اس میں عورت نے روزہ بھی رکھنا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، اور باقی بھی کسی چیز کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن یہ جو عادت کے ایام ہیں، اب اس میں بھی فقہاء نے لکھا ہے کم از کم عادت کے ایام 3 دن ہیں، اور زیادہ سے زیادہ مدت اس کی 10 دن ہے۔ 3 دن سے کم ہوگی تو عادت تصور نہیں ہوگی، 10 دن سے زیادہ اگر بلیڈنگ ہوگی تو پھر بھی عادت تصور نہیں ہوگی، اس کو بیماری کہا جائے گا۔ بات سمجھ آئی؟ تو بہرحال فرمایا یسألونک عن المحیض، آپ سے پوچھتے ہیں حائضہ عورتوں کے بارے میں، قل هو اذن، کہہ دیجئے وہ ایک بیماری ہے، فاعتزلوا النساء فی المحیض، دور رہو عورتوں سے۔ اب دور رہو، اب یہاں بریکٹ کے اندر قاضی شمس الدین صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، عجیب انسان گزرے ہیں۔ والد صاحب کے بھی استاذ تھے، حضرت شاہ صاحب جو بوڑی والے، ان کے بھی استاد، بہت بہت بڑے عالم تھے، اپنے دور کے ابو حنیفہ لوگ ان کو کہتے تھے۔ انہوں نے تفسیر بریکٹ کے اندر لکھا ہے فاعتزلوا النساء فی المحیض، یعنی عورتوں کے ساتھ دور رہنے کا مطلب یہ ہے کہ مجامعات نہیں کرنی۔ اس سے مراد کے دور رہنے سے مراد کے مجامعات کے لیے آپ ان کے قریب نہیں جا سکتے۔ فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوهن حتى يطهرن، ان کے قریب نہ جاؤ مجامعات کے لیے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، جب وہ غسل کر لیں، خوب پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، پھر ان کے پاس جا سکتے ہو جس طرح اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ، بے شک اللہ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو، وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور پسند کرتا ہے پاک رہنے والوں کو۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔